نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البروج مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 22 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البروج، اس میں ایک بڑا ہی اہم اور عبرتناک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے۔ صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، اور مسند احمد کی حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ حدیث شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی اس کی تمہید بھی بیان کر دیتے ہیں اس واقعے کی، جو کہ حدیث میں نہیں ہے، سیرت نگاروں نے اس کو بیان کیا ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حدیث میں بیان ہوتی ہیں، تو اس کی زیادہ تفصیلات پھر سیرت نگاروں نے اپنی تاریخ کی اسٹڈی سے وہ بھی بتائی ہوتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا۔ یمن کے بادشاہوں کو تبا کہا جاتا تھا۔ تو ان کا ایک بادشاہ تھا جو کہ مشرک تھا، اور وہ شام کا سفر کر رہا تھا کہ رستے میں مدینہ، جو اس وقت یثرب کی بستی تھی، اس میں اس کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا واپسی پہ یا جاتے ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو ان بستی والوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا بیٹا انہوں نے مار دیا تھا، یہ قتل ہو گیا تھا کسی وجہ سے۔ تو وہ جنگ اس نے کرنی شروع کر دی۔ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہودی جو ہیں، پہلے بخت نصر کے دور میں 587 قبل مسیح 587 جو ہے نا، اس میں وہاں سے فلسطین سے بھاگ کے ادھر آ کے آباد ہو گئے تھے یثرب میں، اور باقی علاقوں میں، حجاز کے علاقوں میں جیسے خیبر وغیرہ۔ پھر ٹیٹس رومی نے 70 عیسوی میں جو ہے نا حملہ کیا فلسطین پہ، اور پھر یہودیوں کو مارا۔ اس وقت بھی یہ ادھر ادھر تتر بتر ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ یہودی آ کے آباد ہو گئے تھے۔ ایک تو ان کی ریزن یہی تھی کہ انہوں نے مارا تو ادھر ادھر بھاگ گئے، دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہاں پہ ایک نبی نے آنا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ یہاں آباد ہو گئے تھے آگے۔ تو جب اس بادشاہ کے ساتھ معاملہ ہوا تو یہودی علماء نے اس کو کہا کہ تو یثرب والوں سے جنگ نہیں جیت سکتا۔ اب دیکھیں میلاد النبی کی آج باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ اصل میں سیرت نگاروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق، یعنی آپ کی پیدائش سے متعلق اس واقعے کو ریکارڈ کیا بیسیکلی۔ آگے پھر اس کی تفصیل آتی ہے، وہ تو اس حوالے سے، اس جو صورت کے حوالے سے۔ بہرحال اس کو یہودی علماء نے کہا کہ یہ یہاں پہ ایک نبی نے ہجرت کر کے آنا ہے، ایک نبی کی ہجرت گاہ ہے، تو ان سے نہیں جیت سکتا۔ تو بہرحال ان کی پھر تبلیغ سے وہ بندہ یہودی ہو گیا، وہ بادشاہ، اور واپس یمن چلا گیا اور ان 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد پھر اس کا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ بنا، جس کا نام یوسف تھا، جس کو ذو نواس کہتے تھے۔ اب یہاں سے پھر اگلا واقعہ جو ہے نا وہ صحیح یعنی کہ حدیث میں آتا ہے، یعنی مسلم شریف کی حدیث ہے جو ہے نا کتاب الرقاق میں، اور مسند احمد میں بھی جو ہے نا روایت ہے۔ تو اس حدیث کو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا جو ہے مطلب یمن کا ایک بادشاہ تھا، جس کا نام ذو نواس تھا، یوسف ذو نواس۔ تو اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے کہا کہ بادشاہ مجھے کوئی نوجوان انٹیلیجنٹ ذہین کوئی لڑکا مجھے دو، جس کو میں جادو سکھاؤں، تاکہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو۔ کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کا جو ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے، یعنی تاکہ میں فوت ہو جاؤں تو یہ نہ ہو کہ جادو میرے ساتھ ہی ختم ہو جائے، تو میں اس کو سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے سلیکشن کرائٹیریا، جس طرح ہم ایک بناتے ہیں کہ سلیکشن سینٹر ہوتا ہے اور اس سے مختلف لڑکوں کو چوز کرتے ہیں جو اچھا ہو، تو اس نے بھی اس طریقے سے ایک لڑکے کو چنا اور اس کو لگا دیا کہ آپ جادو سیکھیں۔
تو وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا جادو سیکھنے. رستے میں اس کو ایک راہب ملا, یعنی رستے میں ایک راہب کا گھر تھا یا اس کی گرجا گھر تھا, جو بھی جہاں عبادت کرتا تھا. تو وہ رستے میں اس سے بھی اس کی ملاقات ہوتی تھی اور اس سے بھی اس نے متاثر ہونا شروع کر دیا, اس کی تعلیمات اور اس کی عبادت سے اور اس کے آواز سے. تو اس کے ساتھ بھی وہ مصروف ہو جاتا, اس کی باتیں سنتا, اس کو بڑی اچھی لگتی. اس طریقے سے پھر گھر جاتا. تو گھر جاتا تو گھر والے ڈانٹتے کہ تو اتنا لیٹ ہے, مارتے اس کو. اور جادوگر کے پاس جاتا تو پھر رستے میں وہ راہب کے پاس بیٹھتا تو جادوگر اس کو ڈانٹتا کہ یار تو اتنا لیٹ آتا ہے. تو وہ اس نے راہب سے کہا کہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہے. تو راہب نے کہا کہ جب تو گھر والوں کے پاس جائے تو ان کو کہو کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا, اور جو جب جادوگر کے پاس جائے تو اس کو کہو کہ گھر والوں نے لیٹ کر دیا ہے, روک لیا تھا, تو اس وجہ سے لیٹ آ. تو اس طریقے سے اس کا سلسلہ چلتا رہا. اب تفسیر میں تو اتنے ڈیٹیل نہیں بتائی نا, وہ کہتے ہیں بس یہ ہوا اور آگے یہ واقعہ ہو گیا, لیکن سننے والا یہ سمجھتا کہ اچھا اتنی جلدی کیسے ہو گیا نا. تو وہ ایک عرصہ راہب کی تربیت میں رہا, اس نے اس کا تزکیہ نفس کیا, اس کو تربیت کی, اس کو بتایا کیا چیزیں صحیح ہیں کیا نہیں ہیں, سارے وہ عبادات کرتا رہا اس کے ساتھ مل کے, سارا سیکھتا سکھاتا رہا. تو ایک دفعہ جو ہے نا وہ جا رہا تھا رستے میں, تو دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور رستے میں کوئی مہیب جانور بیٹھا ہوا ہے جس نے رستہ بند کر دیا ہوا ہے. حدیث میں جانور کا نام نہیں ہے, مہیب جانور ہے. اب اس کی شرح کرنے والوں نے کہا کہ کوئی شیر تھا, کسی نے کہا کہ بڑا سانپ تھا. اب نہ ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے, ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے. ہوتا ہے نا بعض بات ایسا رستہ ہو سکتا ہے کہ جہاں سے اور کوئی گزرنا ہو اور رستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے. اس لڑکے نے کہا, پتھر پکڑا اور دل میں یہ نیت کی, اس نے کہا کہ یا اللہ اگر راہب تیرے نزدیک سچا ہے, راہب کا مذہب ظاہر اس وقت وہی اسلام تھا, حضرت عیسیٰ کا وہ ماننے والا تھا. حضور پاک سے پہلے ظاہر ہے حضرت عیسیٰ ہی اللہ کے نبی تھے اور اس کی تعلیمات ہوتی. تو اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ اگر تیرے نزدیک راہب سچا ہے تو اس پتھر کو جو ہے نا پتھر سے اس جانور کو مار دے. اور حدیث میں ابھی میں نے نکال کے مسلم شریف کی حدیث کی عربی بھی پڑھی ہے, تو اس میں رماح کا لفظ ہے, رماحہ یعنی کنکری ماری. جیسے آپ حج پہ جاتے ہیں تو رمی کہتے ہیں نا, رمی کا مطلب ہوتا ہے کنکری مارنا, ٹھیک ہے نا. پتھر کا ترجمہ کر دیتے ہیں, لیکن پتھر یہ نہیں کہ بہت بڑا کو پتھر مارا تو ویسے, یعنی وہ بیسیکلی اس کی کرامت تھی. اس نے ایک چھوٹا سا پتھر, اور ویسے بھی لڑکا تھا, بہت بڑا یعنی کہ ابھی عمر کا نہیں تھا کہ بہت جوان تھا, تو اس نے ایک کنکری یا چھوٹا پتھر جو ہے نا اس کو مارا اس نیت سے, تو وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا. اب ظاہر سی بات ہے رولا پڑ گیا کہ یار یہ تو کوئی صاحب کرامت شخص ہے, اور ویسے ہی ہے. اور پھر وہ شہرہ ہوا, تو پھر وہ مادرزاد اندھے کو بھی بینا کر دیتا تھا, کوڑی کو ٹھیک کر دیتا تھا, اس طرح برس والے کو ٹھیک کر دیتا تھا. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ 523 عیسوی کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 500 سال بعد, 10 سال کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 عیسوی میں, یعنی کہ آپ کی عمر جب 33 سال تھی تو اٹھا لیا گیا تھا. تو 500 سال بعد کا ان کا ماننے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا صحابہ کرامت تھا کہ وہ مادرزاد اندھوں کو وہ بھی ٹھیک کر دیتا تھا. صحیح حدیث ہے یہ, ٹھیک ہے. تو آج کے بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہاں ہے کرامت, اور ہمارے دوست انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی کافی اس پہ کہتے رہتے ہیں تو ابھی دکھائیں. تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تو کرامت دکھا سکتا ہے, تو کیا امام الانبیاء کے ماننے والے ان کے اوپر کرامت نہیں ہو سکتی؟ یہ بات صحیح نہیں ہے. ہمارے اہل سنت کا تسلسل کے ساتھ یہ عقیدہ ہے اور یہ ثابت شدہ چیز ہے اور سب مانتے ہیں. بہرحال تو اس کی یہ کرامت جب ظاہر ہو گئی تو لوگ آنے شروع ہو گئے. کوئی بیمار ہوتا اس کو کہتا مجھے ٹھیک کر دیں, وہ ایک ہی بار کہتا, وہ کہتا کہ مسلمان ہو جاؤ, یعنی وہاں پہ سارا شرک ہی تھا. تو وہ کہتا تھا کہ سچا دین یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, یہ مان لو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا. شفا میں نہیں دیتا, شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. میں دعا کروں گا, تم یہ پکی بات کرو, اقرار کرو کہ دین قبول کر لو گے, تو جو بھی کر لو وہ دعا کر دو, وہ ٹھیک ہو جاتا. یہ بات پھیلتے پھیلتے جو ہے نا دربار میں, بادشاہ کے دربار میں پہنچی, تو اس کو پتہ چلا. اس نے کہا کہ یار یہ تو میں نے تو اس کو جادو پہ لگایا تھا.
تو بادشاہ کے دربار میں بھی ایک نبینہ وزیر تھا، وہ بھی اس کے پاس چلا گیا تحفے تحائف لے کے کہ یار مجھے بھی آنکھیں مل جائیں تو کیا بات ہے. تو اس نے کہا تحائف کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے، تو یہ میری شرط ہے، اگر ایمان قبول کر لو تو میں تمہارے لیے بھی دعا کر دیتا ہوں. اس نے شرط قبول کر لی اور ایمان قبول کر لیا. اس نے اس کے لیے دعا کی، وہ بھی ٹھیک ہو گیا. بادشاہ کے دربار میں گیا تو جناب بالکل دیکھتا بات ہے. بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کس نے آنکھیں دی ہیں؟ تو اس نے کہا جی وہ مجھے میرے رب نے آنکھیں دی ہیں. تو اس نے کہا اچھا میں نے آنکھیں دی ہیں تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تیرے اور میرے رب نے، اللہ نے. تو اس نے کہا میرے اس کا کون رب ہے؟ اس پہ کافی اس نے پھر سختیاں شروع کر دی. اس نے کہا کہ تمہیں کیسے یہ آنکھیں ملی؟ اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا. اب لڑکے کو راہب نے جب یہ کرامت کا اظہار ہوا تھا، لڑکے نے جا کے بتایا تھا، تو راہب نے کہا تھا کہ بیٹا اب تو صاحب کرامت ہو گیا، تو مجھ سے بھی افضل ہو گیا، اب کسی کو میرا پتہ نہیں بتانا، ٹھیک ہے. لیکن لڑکے کے اوپر جب لڑکے کو بادشاہ نے پکڑ لیا، سزائیں دی، تو اس نے راہب کا پتہ بتا دیا. اب راہب کو اس نے بلا لیا. اس نے کہا کہ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تو راہب نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس نے آرا رکھ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، سر پہ آرا رکھ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے راہب کے. اسی طرح پھر اس کو بھی مار دیا، وزیر کو بھی. اب بات جو ہے نا لڑکے کی باری آئی، تو اس نے کہا کہ اپنے ایمان سے کر جو. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کہ اچھا تمہارا میں یہ علاج کرتا ہوں. اس نے اپنی فوج کو حکم دیا اس کو لے جائیں پہاڑ کی چوٹی پہ لے جائیں اور پہاڑ سے اس کو گرا دیں نیچے، اس کو اسی طریقے سے مارنا چاہیے. لے گئی فوجی لے گئے اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے. پہاڑ پہ پہنچا، اس نے دعا کی تو پہاڑ زلزلہ آیا زور سے اور وہ سارے گر کے مر گئے. یہ لڑکا پھر واپس آ گیا بادشاہ کے پاس. اس نے کہا کہ ان کا کیا بنا؟ اس نے کہا وہ سارے مر گئے. اس نے کہا اچھا وہ تو پہاڑ تھا، زلزلہ گر گیا، اب میں اس کو سمندر میں بھیجا. اس نے پھر فوجیوں کو بھیجا کہ سمندر کے درمیان میں لے جاؤ اور وہاں سے اس کو گرا دو سمندر میں، ڈوب کے مر جائے گا. وہاں گیا، وہاں پہ بھی اس نے دعا کی، کشتی الٹ گئی، سارے وہ مر گئے فوجی، اور یہ پھر لڑکا واپس آ گیا. اب یہ ظاہر ہے ساری کرامتیں تھیں اس کی. تو بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ کو اس نے خود ہی کہا، پھر اس نے کہا کہ بادشاہ تو مجھے مار نہیں سکتا، لیکن ایک طریقہ ہے، اگر میں تمہیں بتاؤں گا اگر تو وہ کرے گا نا تو پھر تو مجھے مار سکتا. تو بادشاہ نے کہا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ یہ میرا تیر لے، میرے ترکش میں سے میرا تیر لے اور مجھے کھجور کے درخت پہ جیسے سوری رہتے ہیں مجھے ٹانگ کے، اور پھر تیر میرے کو نا مجھے مار. اور یہ آپ نے پڑھا، اور سب سے پہلے ضروری ہے کہ پورا مجمع جو ہے نا اکٹھا کر، ساری اپنی عوام کو اکٹھا کر، سب کے سامنے یہ کام کرنا ہے. اور یہ پڑھنا ہے بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس لڑکے کے رب کے نام سے، اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے، تو پھر تو مجھے مارے گا تو پھر میں شہید ہو جاؤں گا، مار جاؤں گا. تو اس نے ایسا کیا، اس نے ساری پبلک اکٹھی کی اور اسی طریقے سے اس کو مارا، کان پٹی پہ جا کے تیر لگا تو اس سے وہ لڑکا شہید ہو گیا. اور اس نے ایسے ہاتھ اپنی کان پٹی پہ رکھا اور ادھر ہی شہید ہو گیا. لوگوں نے سب نے دیکھا. اس نے کہا کہ یہی تو اصل بات تھی کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، ٹھیک ہے نا. ساری عوام مسلمان ہو گئی. اب وزیروں نے کہا اسی طرح سے تو ڈر رہا تھا کہ یار اس کی باتیں پھیل نہ جائے، اس کی تبلیغ نہ پھیل جائے اور دعوت نہ پھیل جائے، لوگ مسلمان نہ ہو جائیں. تو یہ تو وہی ہوا ہے. بادشاہ کو اور غصہ چڑھا. اس نے کہا اچھا، اس نے کہا کہ سڑکوں کے کنارے اور جتنے بھی نا کھائیاں کھودو اور اس میں لکڑی بھر دو اور آگ لگا دو اور سب سے کہہ دو کہ جس نے ایمان سے جو نہ پھرا نا اس کو آگ میں پھینک دے. تو اس نے پھر سارے مسلمانوں کو آگ میں، کھائیوں میں اور خندقوں میں جو کھودی تھی آگ بھری ہوئی تھی اس میں پھینکنا شروع کر دیا. اور اس طریقے سے 20,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا. ایک عورت تھی، اس کے پاس دودھ پیتا بچہ تھا، وہ تھوڑی سی جھجکی کہ میرا بچہ ہے، ذرا سی جھجکی تو بچہ بول پڑا، دودھ پیتا بچہ. یہ ان بچوں میں سے جو بچپن میں بولے نا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے. اس بچے نے کہا کہ ماں تو حق پہ ہے، جھجک نا. اس نے بھی چلانا. تو یہ واقعہ جو ہے نا سورت میں بیان ہوا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. بروج، برج کی جمع ہے اور اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. ویسے جو قدیم فلاسفر تھے انہوں نے آسمان کو 12 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اور اس کے 12 برج بنائے ہوئے تھے.
اور ستاروں کے خیالی جھرمٹ انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ اچھا اتنا یہ اتنے ستارے، یہ جو ہے نا یہ مچھلی کی شکل ہے، یہ جناب میزان کی شکل ہے ترازو کی، یہ مچھلی جو ہے نا بچھو کی شکل ہے. اس طرح انہوں نے خیالی شکلیں بنا کے 12 اور اس کو جناب برج بنائے ہوئے تھے. تو یہ تو صحیح نہیں ہے نظریہ، اسلامک نظریہ یہ نہیں ہے. اس وجہ سے جو اس پہ زیادہ بہتر قول ہے امام جو ہے نا امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں مجاہد، قتادہ اور حضرت حسن بصری وغیرہ کا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا آسمان میں بڑے بڑے ستارے ہیں، جو سب سے بہتر رائے ہے. اس میں مختلف اقوال ہیں، اگر آپ تفسیر ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو سارے مل جائیں گے. تو جو بڑے بڑے ستارے ہیں آسمان پہ ان کی قسم، والیوم الموعود اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے جس دن جو ہے ظلم کرنے والے مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں اور اس طرح ستانے والوں کو جہنم واصل کیا جائے گا. وشاہد و مشہود اور حاضر ہونے والے اور جہاں پہ لوگ حاضر کیے جائیں اس کی قسم. اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے جو ہر جگہ حاضر ہوتا ہے، اور مشہود سے عرفہ مراد ہے، یعنی عرفات کا میدان جہاں پہ لوگ حاضر ہوتے ہیں یعنی کیے جاتے ہیں. دوسری اس میں جو زیادہ ریلیونٹ رائے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ شاہد سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے، اور مشہود سے مراد جس پر گواہی دی جائے گی وہ باقی امتیں ہیں. تو یہ قیامت کے حساب سے یہ زیادہ ریلیونٹ بات لگتی ہے. قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کیے گئے خندقیں کھودنے والے جن کی ابھی ذکر ہوا تھا. یہ 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی قسم کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی ہیں پہلے اور پھر بتایا ہے کہ قتل اصحاب الاخدود، یہ خندقیں یہ کھائیاں جو آگ سے بھر کے مسلمانوں کو جس میں جلایا، جن لوگوں نے وہ ہلاک ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، وہ ان پر لعنت ہے جو ایسا کام کرے. تو یہاں پہ وہ بتایا جا رہا ہے قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے خندقیں کھودنے والے. بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے نا کہ ہلاک تو وہ ہو گئے تھے جن کو انہوں نے پھینکا تھا. تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تو جب آگ میں پڑے ہی ہیں، ابھی ان کو آگ نے ٹچ بھی نہیں کیا، تو اسی وقت اللہ نے روحیں قبض کر کے سیدھا جنت میں بھیج دیا. ان کو تو نہیں سزا ملی. سزا ہلاک تو یہ ہوئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں جلیں گے. تو ہلاک اصل میں یہ ہوئے. اور قتیلہ کا دوسرا مطلب جب بھی قرآن مجید میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں قتیلہ کا لفظ آئے گا عام طور پہ تو اس سے مراد لعینا یعنی لعنت کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جنہوں نے مسلمانوں کو خندقیں کھود کے اس میں پھینکا. النار ذات الوقود یعنی آگ ایندھن والی، یعنی ایسی خندقیں جس میں آگ بلی ہوئی تھی ایندھن سے. اذ ہم علیہا قعود جب کہ وہ اس پر بیٹھے تھے، یعنی ان کو آگ میں پھینک کے جلا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اپنے ہی ہم وطن، اپنے ہی رشتہ داروں اور اپنے ہی ملک کے لوگوں. یہ اصل میں سارا معاملہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس زمانے میں اور یہ 20ویں صدی سے پہلے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا آپس میں بہت شدید کلیش رہا ہے پوری تاریخ میں. یہ تو پھر اسرائیل کی ریاست بنی ہے تو اس کے بعد یہودیوں نے پوری دنیا کو قابو کیا اور پتہ نہیں کس طریقے سے جو ہے نا عیسائیوں کا اپنے زیر کنٹرول لے کے اب وہ شیر و شکر ہو گئے. ورنہ یہ انہونی بات لگتی ہے، یعنی یہ ایسی دنیا میں انہونی بات ہے کہ جو ایک نبی ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک قوم جو ہے وہ یا اگر صحیح ہے تو پیغمبر مانتی ہے یا اس سے غلوف کرتے کرتے خدا مانتی ہے، اور دوسری اس کو دجال مانتی ہے، یا اس سے بھی آگے جائیں تو ولد الزنا مانتی ہے. یہ 2 قومیں جو ایکسٹریم پہ تھیں وہ کیسے شیر و شکر ہو گئی؟ یہ یہودیوں کی چلاکی اور مکاری ہے جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ اور وہ اس کو جو کچھ وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، یعنی وہاں بیٹھے تھے اور مشاہدہ بھی کر رہے تھے کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور انجوائے کر رہے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
اور نہیں انتقام لیا انہوں نے ان مسلمانوں سے مگر اس بات پر کہ وہ اللہ غالب قابل تعریف پر ایمان لے آئے تھے. بس ان کا اور قصور نہیں تھا. یعنی جو ان کو انہوں نے خندقوں میں پھینکا ہے، آگ چلائی ہوئی خندقوں میں، ان کا کیا قصور تھا؟ صرف ایک ہی قصور تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے بس. اور یہ قصور جو ہے یہ مسلمانوں میں بعد میں بھی دیکھیں، مسلمانوں کو اس کی سزا ابھی تک مل رہی ہے. آپ مسلمان ہیں تو آپ کو سزا مل رہی ہے. ابھی کل کی بات ہے بوسنیا اور ہرزیگووینا میں کیا ہوا 92 93 میں آپ خبریں سنتے رہے ہوں گے، آپ کو بھی یاد ہوگا. یعنی کوئی ان کا قصور نہیں تھا، صرف یہ قصور ہے کہ یورپ میں مسلمانوں کا ملک کیوں ہے. پوری بستیاں انہوں نے مسلمانوں کی قتل کر دی. پورٹو اسٹاری ایک گاؤں تھا، 16,000 وہاں پہ مسلمانوں کو انہوں نے قتل کر دیا. ان کی قبریں اجتماعی قبریں ابھی بھی بنی ہوئی. اگر آپ کا یورپ کا وزٹ ہو کبھی آپ دیکھیں گے، مسلمانوں کو قتل کر دیا. اور ابھی 9/11 کے بعد یہ کچھ سال ابھی گزرے، 1995 تک شاید یہ چلتا رہا، اور 2001 میں پھر کیا ہوا ہے پتہ نہیں کون سے اس طرح کی سازشیں کر کے اور مسلمان ملکوں پہ چڑھ دوڑنا. عراق میں، افغانستان میں کیا کیا اور اس کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو مسلمانوں نے کی سزا دی جا رہی. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے بس. انہوں نے بادشاہ کا کچھ نہیں بگاڑا تھا. اس کو یہ تھا کہ یہ کیوں ایمان لے کر آئے. اور اس کی پھر آگے تفسیر جو ہے مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے جو آگے واقعہ بیان کیا نا، یہ جتنے لوگ 20,000 اس نے آگے میں پھینکے، اس میں صرف ایک بندہ بچا تھا. وہ گھوڑا بگا کے بھاگ گیا اور اس نے پیچھے فوج بھی بھیجی لیکن وہ نہیں پکڑ سکے. وہ سیدھا کیسر روم کے پاس گیا تھا جو کہ عیسائی حکمران تھا اس وقت. یہ 523 عیسوی کا واقعہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 سال پہلے کا واقعہ. تو وہ اس نے جا کے بتایا. اور کیسر جو ہے روم، جو سلطنت روم تھی، وہ بھی 300 عیسوی تک مسلمان نہیں تھی. 300 عیسوی میں پھر جو ہے نا وہ مسلمان ہوا. قسطنطنیہ کے نام سے پھر انہوں نے جو شہر آباد کیا ہے. اور اس کے بعد وہ ساری سلطنت جو ہے نا وہ عیسائی ہو گئی اس وقت کے، یعنی مسلمان. پھر اس نے حبشہ کے بادشاہ کو کہا کہ یار اس طرح ہوا تو تم جا کے بدلا لو. پھر اس نے یمن پہ حملہ کیا تھا. اریاد اس کا نام تھا، جو کمانڈر تھا جس نے آگے پھر یمن پہ قبضہ کر لیا. اور پھر اس کا ایک کمانڈر تھا ابرہا جس نے اس کو قتل کر دیا. پھر ابرہا نے آ کے جو ہے نا خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا. وہ پھر ہم سورۃ الفیل میں تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. کس غالب اور قابل تعریف اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات کہ اس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کا خوب نگران ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ جو یمن کا بادشاہ ہے اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے زمین و آسمان کی، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتا. اگر اس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو پکڑ لے تو پھر جزا اور سزا کا عمل ہی نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے وہ آخرت پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا، ان کو تکلیفیں دی، ثم لم يتوبوا، پھر اس کے بعد توبہ بھی نہ کی، فلهم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولهم عذاب الحریق، اور ان کو جلانے کا عذاب. جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو جلایا ہے تو وہ بھی جلائے جائیں گے. بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ وہ آگ اتنی پھیلی کہ ان کو پھر اس آگ نے ان کو بھی پکڑ لیا جو سائڈوں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. لیکن زیادہ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ قیامت کے حوالے سے ہے. جس طرح جہنم کا عذاب ہوگا اسی طرح جلانے کا عذاب بھی ان کو دیا جائے گا. اور دنیا کی حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگی، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. ایک دفعہ جلیں گے پھر نیا جسم مل جائے گا، پھر جلیں گے پھر نیا جسم. تو وہ سزا تو کبھی نہیں ختم ہونی. دنیا میں تو جس نے ایک دفعہ سزا بھگتی ہے وہ اگلے جہنم چلا جائے گا. اور اس میں تو یہی ہے کہ جب وہ ان کو پھینکا اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو جنت میں پہنچا دیا.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ ہے سکسیس۔ اصل میں ہم دنیا میں سکسیس کے پیچھے کتنا بھاگ رہے ہیں آج کے دور میں کہ یار کامیابی مجھے مل جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، تو یار اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، صرف کامیابی نہیں، الکبیر، فوز الکبیر، بہت بڑی کامیابی۔ مکی صورت ہے، تو مکے میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا تھا، بیسیکلی ان کو یہ سارے واقعات بتائے جا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں دیکھو، آپ سے پہلے بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہے اور انہوں نے کس طریقے سے برداشت کیا۔ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی بھی مسلمان کو ایمان چھوڑنے سے زیادہ یعنی ایمان چھوڑنا زیادہ مشکل ہے بجائے اس کے کہ وہ آگ میں پھینک دیا جائے اور وہ ایمان کی ہلاکت پا لے گا۔ یعنی ایمان چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو، آگ میں ڈالے جانا آسان ہو، تو ایسے شخص جو ہے نا وہ اپنی ایمان کی ہلاکت چکھ لیتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے جو مکے میں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یعنی جب پھر ایسے کافروں مشرکوں کو جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو پھر اس کی پکڑ بہت شدید ہوگی۔ اس میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کرتے رہیں اور اللہ کچھ نہ کہے۔ اور ایسے ہی ہوا، پھر غزوہ بدر میں آپ کے سامنے ہے کیا ہوا۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ یعنی وہ بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ کسی کو بلا وجہ سزا نہیں دینا چاہتا، لیکن سزا اسے ہی ملے گی جو غلط کام کرے گا، جو زیادتی کرے گا، جو سرکشی کرے گا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانے گا۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک اونچی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، وہ ہر کام کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اس کو کوئی کام کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے، اس جو بھی کسی کام کا وہ ارادہ کر لے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی، وہ غالب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الوفات میں تھے تو ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ نے طبیب کو دکھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا کہتا ہے طبیب کیا کہتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طبیب کہتا ہے کہ فعال لما یرید، کہ میں جو چاہوں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا وقت آ گیا، اب مجھے کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے، اب میں نے اللہ کے پاس جانا۔ اسی طرح حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی مرید نے کوئی سوال جواب خط و کتابت کے ذریعے پوچھتے تھے، تو بڑی یہ عبرتناک بھی اور بڑی سبق آموز بات ہے اس میں۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو، اپنے مرید کو لکھا کہ بیٹا کبھی بھی خدا نہ بننے کی کوشش کرنا اور محمد مصطفیٰ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ تو اس نے پوچھا کہ حضور کوئی مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ خدا بنے اور مصطفیٰ بنے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں کہوں وہی ہوتا جائے، جو میں کہوں ہوتا جائے، جو میں کہوں ہوتا جائے، وہ بندہ خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو خدا کی صفت ہے کہ جو چاہے وہی ہو، یعنی کوئی رکاوٹ ہی نہ ڈال سکے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، کسی بندے کی نہیں ہے۔ بندے کے کام میں ضرور رکاوٹ آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ قول ہے کہ میں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے خدا کو پہچانا۔ یعنی جب آپ کا ارادہ ٹوٹتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے باقی کوئی اور طاقت ہے جو آپ کے ارادے کو توڑ سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ بننے کی کیا بات ہے، وہ بھی انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے ہی فالو کریں، جو میں کہوں سارے میری رائے سے ایگری کریں، مجھ سے کوئی ڈس ایگری نہ کرے، وہ محمد مصطفیٰ بننے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ کیونکہ واحد وہ ذات ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کی ذات ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ اختلاف نہیں کر سکتا، کسی مائی کے لال کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہاں اختلاف کرے، وہاں سرنڈر ہے۔ اگر کوئی بندہ سرنڈر نہیں کرتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ دو باتیں بہت ہی اہم ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری ہر بات مانی جائے وہ خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہتا ہے کہ جو میں چاہوں وہی کرتا رہوں، اور جو یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ڈس ایگری نہ کرے، سارے میری ہی رائے پہ آ جائیں، میری ہی بات مانے،
مجھ سے کوئی ڈس ایگری نہ کرے، مجھے ہی فالو کریں، تو وہ محمد مصطفیٰ بننے کی کوشش کرے. فعال لما یرید هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس خبریں آئی ہیں لشکروں کی، فرعون و ثمود یعنی فرعون اور ثمود کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ تو قرآن کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. یعنی یہ اہل مکہ پہلے مخاطب ہیں، اور اس کے بعد آج کے دور کے لوگ، اور اس کے بعد بھی جو بھی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی دعوت کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو قرآن کی دعوت کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، سارے اس سے مراد ہیں کہ یہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں کافر قرآن کی دعوت کو. واللہ من ورائہم محیط، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے، جب چاہے گا ان کو پکڑ لے گا. ان بطش ربک لشدید بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن جو ہے یہ بہت اونچی شان والا ہے. فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جو فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، وہاں کوئی پر نہیں مار سکتا، نہ اس میں کوئی ایڈٹ کر سکتا ہے، نہ چینج کر سکتا ہے. یہ لوح محفوظ ہے، وہاں سے باقی قرآن مجید جو ہمارے پاس ہیں یہ اس کی ایک طرح سے مصدقہ کاپی ہیں، اس کی فوٹو کاپی ہیں.